السلام علیکم. آپ دیکھتے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت میں دبئی میں ہوں، اور دبئی میں میری کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. کچھ ایرانی نسل کے بھی ہیں، کوئی یو اے ای کے اماراتی لوگ بھی ہیں، ایک دو رشینز وغیرہ سے بھی ہوئی ہیں. تو مجھے یہ فرسٹ ہینڈ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ یوکرین اور رشیا کا مسئلہ کیا ہو رہا ہے. ایکچولی اس کی پوری ایک تاریخ ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں ایٹ دی آؤٹ سائڈ کہ میں دعا کہوں کہ اللہ کرے کہ جتنے بھی ہمارے تجزیے ہیں یوکرین کے اوپر اور لوگوں کے ہمارے جیسا تجزیے ہیں، وہ اللہ کرے فیل ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ وہ غلط ثابت ہو جائیں، کیونکہ بڑے خوفناک وہاں کی رپورٹس آ رہی ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ یوکرین ایک زمانے میں سوویت یونین کا حصہ ہوتا تھا، اور سوویت یونین کی جب یہ سٹیٹس بنی اور انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بنی، تب سے لے کے آج تک رشیا جو ہے وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہی حصہ اور ایک دن ان کو ہم سے دوبارہ ملنا ہے. اچھا، اب وہ ساری سٹیٹس جو ان کو اپنی انڈیپینڈنس کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ ملنا نہیں چاہتے. تو یہ ایک وہ جو ہے پرابلم تو چل رہی ہے. اب یوکرین نے پچھلے کیا کیا کہ اپلائی کر دیا نیٹو میں کہ جی اس کو نیٹو کا ممبر بنا دیا جائے. رشیا اس کی اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ اگر یوکرین، کیونکہ بارڈرنگ سٹیٹ ہے بالکل رشیا کے بارڈر پہ، اگر وہ نیٹو کا ممبر بن جاتا ہے تو نیٹو فورسز وہاں پہ آ جائیں گی. نیٹو امریکہ اپنے جو ہے میزائلز وہاں پہ ڈپلوائے کر لے گا، اور وہ اس کی سب مرینز بھی قریب ترین پانیوں میں آ جائیں گی. وہ ان کے پاس ایک لیگل جواز ہے کہ نیٹو ممبر ہے اور نیٹو ممبر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو وہ تو سارے میزائل جو لانگ رینج میزائلز اور رشیا کے ڈور سٹیپ پہ لگ جائیں گے. تو رشیا پہلے دن سے اس پہ لڑائی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نیٹو کا حصہ نہیں بنانا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کا رائٹ ہے، ان کو بنانا ہے. اچھا، رشیا اور امریکہ کا ایک پرانا ایک ان ریٹن یا ریٹن آپ سمجھ لیں پیکٹ چل رہا ہے کہ وہ نیٹو کنٹریز کے اندر رشیا جا کے وہاں پہ پینیٹریٹ نہیں کرتا، اور امریکہ جو ہے وہ وارسا پیکٹ میں جو ممالک آتے ہیں ان کے اندر آ کے نہیں پینیٹریٹ کرتا، اور وہ اپنے اپنے حلقہ انٹرسٹ میں رہتے ہیں. پہلی بار یہ پھٹا ہوا تھا بہت سال پہلے پریزیڈنٹ کینیڈی کے زمانے میں، جب کیوبا کے اندر رشیا میزائلز ڈپلوائی کرنے لگا تھا تو امریکہ نے آلموسٹ جنگ شروع کر لی تھی وہاں پہ، اور امریکن نیوی موو کر گئی تھی وہاں پہ. ایک امریکن جہاز بھی گر گیا اسکرمشز میں. تو وہ دنیا تیار تھی کہ ایک انٹر جو سپر پاور وار ہے وہ شروع ہو جائے گی اس بات پہ. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت یوکرین کے اوپر اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہہ دیا کہ جی فروری کے آخر تک رشیا حملہ کر سکتا ہے، تو اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے وہ کوئی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں کہ جس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا جی اس کو سیریس نہ لیں. کہ زرتاج گل تو نہیں کہہ رہی یہ بات، یا کوئی یہ عثمان بزدار نے تو نہیں کہا، یہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہی ہے، تو اس کی بات کو بڑی سیریسلی لینا ہے. اچھا، پچھلے کچھ دنوں میں جب ہم رپورٹ کر رہے تھے تو رشیا نے ایک فورس بھی اپنی بڑھانی شروع کر دی وہاں پہ، اور اس کی ایک ملٹری پریزنس ہوگی، اس کی ایک ایئر فورس پریزنس ہوگی. تو اس کی وجہ سے امریکہ کی یہ کلیمز جو ہیں وہ صحیح سب لگنا شروع ہو گئے کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے. اب پچھلے 2-3 دن سے یوکرین اور رشین بارڈر کے اوپر رشین فورسز کی اور یوکرین فورسز کی آپس میں جھڑپیں ہوئی ہیں. لڑائی نہیں ہوئی ہے، فل سکیل وار نہیں ہوئی ہے، جھڑپیں ہوئی ہیں. جیسے بارڈر پہ ہماری نہیں ہوتی پاکستان کی اور انڈیا کی ایل او سی کے اوپر، یہ وہ اس طرح کی جھڑپیں ہوئی ہیں. اس میں دو یوکرینی فوجی جو ہیں وہ ہلاک بھی ہو گئے. تو امریکہ کا یہ کلیم ہے کہ رشیا وہاں پہ کانسٹنٹلی یہ کرنا چاہتا ہے بارڈر کے علاقوں میں، تاکہ وہ اس بہانے اپنی فورسز کو اندر موو کر لے اور یوکرین کے اندر لے آئے. اچھا، یوکرین نے کیا سمجھ لیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہماری تو فورسز اتنی ہیں نہیں کہ ہم رشیا کا مقابلہ کریں. تو انہوں نے اوپن ویپن ٹریننگ شروع کر دی ہے اپنی میسز کی، عام لوگوں کی، کہ یہ رائفل چلانی اور خندق بنانی، اور وہ ایک میس ہسٹری یا تو اب اس سے کریٹ ہوتا ہی ہے. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہیں نا، جتنے بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں، پیچھے کوئی نہ کوئی اکانومی اس کا ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انرجی اس کا ریزن ہوتا ہے. کوئی تیل کے لیے عراق میں جنگ ہو گئی، تیل کے لیے کویت میں جنگ ہو گئی، اور جگہوں پہ ہو گئی، افغانستان میں معدنیات کے لیے ہے، یا ٹریڈ روٹس کے لیے جنگ ہو گئی. اب یہاں پہ کیا ایشو، یہاں پہ نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن جو ہے اس کے ذریعے جرمنی جو ہے وہ رشیا سے پوری گیس حاصل کرتا ہے، اور یہ منصوبہ اس تمام تنازع میں بہت اہم ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کویت کے اوپر جب عراق نے حملہ کیا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جرمنی سے کیا تعلق ہے. تو دو سب سے بڑی سٹرونگ ایمرجنگ اکانومیز جو دنیا کی تھیں اس وقت، اور آج بھی وہ ہیں بہرحال، ایک جاپان کی اور ایک جرمنی کی. امریکہ اپنا تیل نہیں لے رہا تھا کویت سے.
امریکہ اپنا تیل عراق سے بھی نہیں لے رہا تھا، لیکن جرمنی اور جاپان جو تھے نا وہ کویت کے تیل پہ ڈپینڈ کر رہے تھے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب اگر امریکہ ان ریزروز کے اوپر جا کے قبضہ کر لیتا ہے تو پھر وہ جرمنی کی اور جاپان کی اکانومی اس کو ایکسپینڈ کرنے سے کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ ان کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے تاکہ وہ امریکن پروڈکٹس کے لیے، امریکن کمپنیز کے لیے مسائل نہ کریٹ کریں. لیکن آپ کو میں اس ویڈیو کے میں بتاؤں گا تو صحیح اس ساری چیز کے بارے میں، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یوکرین کی فوج اور رشیا کے حمایت یافتہ لوگوں کے درمیان پچھلے 3 دنوں سے جو میں نے آپ کو بتایا جھڑپیں جاری ہیں. اب ان جھڑپوں کا الزام تو ظاہری بات ہے رشیا پہ لگ رہا ہے، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے نا اسی کے اوپر زیادہ الزام لگتا ہے. پنگا اس نے لیا ہوگا، چھوٹے کی تو بیچاری کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پنگا لے لے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بار بار اس کے اوپر دکھا رہے ہیں کہ جی رشیا کچھ کر رہا ہے، رشیا کچھ کر رہا ہے. اب اس کے علاوہ حملے کے خدشے کے پیش نظر جرمن ایئر لائن جو لفٹھانسا ہے بیسیکلی، اس نے یوکرین کے لیے پروازیں روکنے کا اعلان کر دیا کہ پیر سے فروری کے آخر تک یوکرین کے لیے پروازیں معطل رہیں گی. ساتھ ہی جرمنی اور فرانس نے اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے. امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے کئی ممالک تو پہلے ہی اپنے شہریوں کو یوکرین سے نکلنے کی ہدایات کر چکے ہیں، لیکن رشیا ان تمام کلیمز کو اس نے ڈسون کیا اور اس نے کہا کہ یہ جی جھوٹ بول رہے ہیں. تردید کر دی اس نے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یوکرین کی سرحد پر تقریباً 1,70,000 سے 1,90,000 تک رشین فوجی تعینات ہیں. نارمل حالات میں یہاں پہ 40 سے 50,000 فوجی ہوتے ہیں. اب رشیا نے گزشتہ 4 مہینے سے فوجی مشقیں شروع کر رکھی ہوئی ہیں اور ان مشقوں کے لیے یوکرین کے شمال، مشرق اور جنوب میں بڑی تعداد میں رشین آرمی جمع ہے. لیکن اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رشیا نے فوجی مشقوں کے ساتھ اسٹریٹجک جوہری مشقوں کا بھی آغاز کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان یعنی ایکسرسائزز میں ہائپرسونک ہل جو ہے میزلز کا ترجمہ بھی کیا گیا، ایکسپیریمنٹ کیا گیا. جنگی جہاز اور اب دونوں سے سب مرین سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے یہ کروز میزائلز داغے گئے ہیں اور زارکون ہائپرسونک ہتھیاروں سے سمندر اور خشکی پہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا کہ جی وہ کس طرح کتنے ایکوریٹ ہیں، کتنی ان کی افیکٹونیس ہے. اب رشیا کی جانب سے جاری مشقوں کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے صدر نے مغربی رہنماؤں پہ الزام لگایا کہ ماسکو کے ساتھ وہ ایک اپیزمنٹ پالیسی اپنائے گا، یعنی خوش کرنے کی پالیسی ہے. یعنی وہ ماسکو کے جارحانہ رویے کے باوجود اس کے ساتھ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اس امید میں کہ رشیا ان کے خدشوں کے پیش نظر اپنی جارحیت روک دے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جی یوکرین کو تحفظ کی نئی یقین دہانیاں دی جائیں. یہ تو ہے وہ گراؤنڈ سچویشن، وہ حالات جو کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جاری ہے. لیکن اب بات کرتے ہیں اگین وہ جو اکنامک ریزنز میں نے آپ کو بتایا تھے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجوہات کیا ہے. بظاہر تو یوکرین کی نیٹو میں شمولیت ہے جو رشیا کسی صورت نہیں چاہتا، لیکن امریکہ، برطانیہ اور دوسرے یورپین کنٹریز جو ہیں اس معاملے پہ جس طرح بیان بازی کر رہے ہیں ان کی اس حد تک انوالومنٹ اور دلچسپی صرف نیٹو نہیں ہو سکتی. اور یہ وجہ یہ ہے کہ رشیا اس وقت گیس کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایکسپورٹر ہے. برطانیہ اور امریکہ کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یورپی ممالک اپنی ضرورت کی 35% گیس رشیا سے حاصل کرتے ہیں. اٹلی، جرمنی اور نیدرلینڈ رشیا کی نیچرل گیس کے سب سے بڑے بائرز ہیں. اس کے علاوہ آسٹریلیا، سلوویکیا اور ہنگری بھی اپنی گیس کی ضرورت جو ہے کافی حد تک رشیا سے لے کے پوری کرتے ہیں. اب ان ممالک کو رشین گیس کی سپلائی جس پائپ لائن سے ہوتی ہے وہ یوکرین سے گزرتی ہوئی بیلاروس اور پولینڈ کے راستے یورپ پہنچتی ہے. اب دوسری پائپ نارڈ سٹریم 1 جو ہے جو کہ 2011 سے بالٹک سی کے راستے یہ ویسٹرن سائبیریا سے یورپ کو گیس پہنچا رہی ہے. اب جرمنی کی خواہش ہے کسی بھی کشیدگی کی صورت میں گیس کی سپلائی متاثر نہ ہو اور بالٹک سی میں 55 کیوبک میٹر سالانہ گنجائش کی جو ایک اور پائپ لائن بچھائی گئی تھی اس کے ذریعے جرمنی کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ جاتی رہے گی. اور یہ پائپ لائن نارڈ سٹریم 2 جو ہے کہلاتی ہے، جسے $11 ملین خرچ کر کے گزشتہ ستمبر میں اس کو کمپلیٹ کیا تھا. لیکن یہ منصوبہ بھی آزمائشی مرحلے میں تھا کہ یوکرین کے ساتھ حالات جو ہے خراب ہونا شروع ہو گئے اور تمام کا تمام کام جو تھا کنسٹرکشن کا وہ وہیں رک گیا جہاں پہ تھا. اور جب تک یورپین کمیشن نے اپنے طے کردہ کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق اس گیس پائپ لائن سے اب گیس کی ترسیل کی اجازت نہیں دیتا
تب تک تو یورپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بلکہ آپ یہ کہیں کہ یوکرین کے ساتھ حالات کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اس معاملے میں کئی سالوں سے آپ وہ کہتے ہیں چنگاری بھڑکنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا یہ منصوبہ شروع ہو. امریکہ یہ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے یوکرین کو نیٹو میں شامل کر لینا چاہتا ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ یا تو اپنے ذخائر کو استعمال کرے خود، یا پھر قطر سے گیس لے. لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ رشین گیس پائپ رشین جو ہے اس کی پائپ گیس کے مقابلے میں اس کی لاگت انتہائی زیادہ ہے. اب اگر یورپین ممالک ایسا کرتے ہیں تو ان کی معیشت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ موجودہ حکومتوں کو بھی ڈی سٹیبلائز کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نارڈ اسٹریم 2 جو ہے اس نے کام شروع کر دیا تو پھر یوکرین $2 بلین، بیلاروس اور پولینڈ $1.5 بلین سالانہ ٹرانزٹ فیس سے وہ محروم ہو سکتے ہیں. یعنی جو ابھی ان کو ملتی ہے کہ ان کے علاقوں سے گیس جاتی ہے ان کو فیس ملتی ہے، تو پھر وہ تو نہیں ملے گی پھر، کیونکہ اس منصوبے میں گیس کی جو ترسیل ہے وہ زمینی راستے کی بجائے کہ پوری کی پوری بحری یعنی لائن، یعنی آپ سمجھ سمندر کے اندر جاری ہے، جو ان ممالک کو برداشت نہیں. اسے امریکہ اور یو کے ان کے ساتھ ساتھ یہ ممالک بھی رشیا کا راستہ روکنے کے لیے سرگرم ہے. جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے میں آپ کو بار بار یہ سمجھاتا رہا ہوں کہ اس وقت رشیا سے زیادہ دوسرے ممالک، خاص طور پر امریکہ جو چاہتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کو جنگ میں دھکیلا جائے، حالات اتنے خراب کیے جائیں، اس جنون میں یہ بھی بھول گئے کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو یورپین کنٹریز کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ تو درم برم ہو جائے گی، اور مغربی معاشی پابندیوں کی وجہ سے یورپ کے لیے گیس سپلائی کا ایک سنگین بحران پیدا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر یورپ کے لیے مشکل ہے تو مشکل رشیا کے لیے بھی تو ہے کہ اگر یورپ کو گیس نہیں جائے گی تو رشیا اپنی گیس کہاں بیچے گا؟ تو گیس نہ بکنے کی صورت میں رشیا کے لیے بھی تو مالی مشکلات میں اضافہ ہوگا نا. تو اس کا جواب یہ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا اس وقت انرجی کا جو بائر ہے تیل کا اور گیس کا وہ چائنا اور وہ رشیا کے ڈور سٹیپ پہ ہے. تو چائنا کی اس کو کھلی آفر ہے، اور اس کے علاوہ کئی سینٹرل ایشین کنٹریز ان سے بھی ان میں بھی رشیا کی ڈیمانڈ گیس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ چائنا پوری گیس تو خرید نہیں سکتا، تو رشیا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں جب وائٹ ہاؤس میں جرمنی کے لیے نئے چانسلر اور امریکن پریزیڈنٹ نے ایک ساتھ پریس کانفرنس کی تو اس دوران ہی بائیڈن نے ان کو کہا کہ یوکرین میں فوجی داخل ہوتے ہی نارڈ اسٹریم 2 شٹ ڈاؤن کر دیں، بند کر دیں. جب بائیڈن سے یہ پوچھا گیا کہ پروجیکٹ کو جرمنی کے کنٹرول میں کیسے دیا جائے گا تو اسے بائیڈن نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں ہم ایسا کر سکتے. اب اس خدشے کا اظہار رشین پریزیڈنٹ پوٹن بھی اپنی ایک ریسنٹ پریس کانفرنس سے کر چکے کہ اصل مسئلہ رشیا اور بیلاروس کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے، جس کے لیے ہمارے مخالفین بہانے تلاش کر رہے ہیں. اگر ان کو یوکرین کے معاملے میں ایسا کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈیں گے، کسی اور ملک میں کہیں گے یہ ہو رہا ہے. رشین پریزیڈنٹ نے زور دے کے کہا یہ ناانصافی ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کریں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیٹو سے زیادہ اکنامک انٹرسٹ ہے، معاشی معاملات ہیں اور اکنامک کنٹرول حاصل کرنے کا ہے، جو سکتا امریکہ کسی حد تک جا سکتا ہے. اس لیے رشیا کے بار بار انکار کے باوجود بھی اس پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ جنگ شروع کرنے والا ہے، تاکہ پریشر میں آ کے کوئی غلط قدم اٹھائے اور یہ تنازع مزید بڑھے. لیکن دنیا کو اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت کسی بھی ملک کی ایک غلطی، ایک غلط قدم جو ہے وہ پوری دنیا کو کتنی خوفناک آگ میں دھکیل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو لالچی اور مکار اور جھوٹے لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کرے اور ان کو اپنے عزائم سے باز رکھے. آمین. انٹل the next time. اللہ حافظ.